رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تصدع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تم کو اللہ کی ضیافت کے لیے دعوت دی گئی ہے، یا عام زبان جو آج کل بولی جاتی ہے اس میں انوائٹ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تم کو بلایا گیا. خوب یہ باتیں ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پروردگار عالم مخاطب ہے انسان سے، اور وہ بھی لفظ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ باتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، لیکن یہ یا ایھا الذین آمنو اب اس میں نہیں ہے کہ اے ایمان والو، فقط محض آیا ایمان والو. یہ بعد میں نہیں پتا ایمان کس پہ لائے ہوئے ہو، خود بتائے وہی لوگ جو ایمان لائے ہوئے، یہ نہیں ہے کس پہ لائے ہو. تو یعنی لگتا ہے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہو. تو یہ کیونکہ نہیں بیان کیا ہوا تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ وہ خود ہی اپنا پر. ٹھیک ہے، اب میں اس کی عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر کے لیے یا اس کی باتوں کے لیے آپ سے کچھ باتیں تو کروں گا، لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن والوں کی طرف سے ہے، جس میں خصوصی طریقے سے برادر سہیل، برادر قیصر، برادر شبیر بھائی اور ان کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ برادران جو عرض کر رہا ہوں نشریات کا پروگرام کرتے ہیں، ان کا حصہ ہے، جو ان کے ذریعے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اگر ہم ایک سوچیں، ہمارے
اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ کی محوریں ہماری صحیح نہیں ہوتی ہے، اور سوچ کہ اگر محور صحیح ہو جائے تو بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مثلا یہی لفظ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اب یہ ایمان والو تو ہم لوگ تو بنے ہوئے مومن، اور بنتے بھی ہیں، کہاں کہ ہے ہم مومن ہیں، مومنین ہیں، آپ کی معنی ہے اپنی، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ مومن ہوتا کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا پھر بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت کے لیے تم کو دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ اصل یہ ہمارے پاس عرض کر رہا ہوں سوچ فکریں ایسے ہی چبالتے ہوئے چلتی ہے، ادھر سے سنا ادھر سے چلا گیا، لیکن اس میں اگر ایک اچھے انداز سے اگر غور کیا جائے تو اس میں اگر آپ اپنے تئی خود کو لے لیں، اگر خود آپ کو لے لے اور اس کے بعد اب سوچنا شروع کر دیں، اگر سوچنا شروع کیا تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس ہاتھ ہے، کیا ہے؟ ہاتھ ہے، یہ بازو ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ بازو بھی کچھ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس زبان ہے، زبان بھی کچھ کام کرتی ہے، یہ آنکھ ہے، یہ بھی کچھ کام کرتی ہے، یہ کان ہے، یہ بھی کچھ کام کرتا ہے، یہ دماغ ہے، یہ بھی کچھ کام کرتا ہے، یہ دل ہے، یہ بھی کچھ کام کرتا ہے، یہ شکم، یہ پیٹ، یہ بھی کچھ کام کرتا ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ بھی کچھ کام کرتا ہے، یہ ٹانگیں بھی کچھ کام، یہ سب چیزیں کچھ کام کرتی ہیں، ٹھیک۔ اب اگر جنرل آپ نے یہ سوچا کہ یہ سب کام کرتے ہیں، اب یہ کام کرتے ہیں تو اسی ہاتھ کے کسی کام کو آپ صحیح کہتے ہو، کسی آپ کام کو، اسی ہاتھ کے کام کو آپ برا کہتے ہو، یہ کہتے ہو ایسے یا نہیں؟ یہی آنکھ ہے، اس کے کام کو اچھا کہتے ہو، اسی آنکھ کے کام کو آپ برا کہتے ہو۔ یہ کان ہے، اس کو ایک کام کو آپ اچھا کہتے ہو، اسی کان کے ذریعے ایک کام کرتا ہوں، آپ اس کو برا کہتے ہو۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ مثلا دماغ ہے، اس کی ایک سوچ کی آپ تعریف کرتے ہو، اسی کے ایک کام کی آپ کہتے ہو برا کیا اس نے۔ یہ ٹانگیں ہیں، یہ قدم ہیں، ایک چل کے جاتے ہیں، کسی قدم کی آپ تعریف کرتے ہو، کسی قدم اٹھانے کی آپ برائی کرتے ہو۔ تو یعنی خود ایک آپ اپنے وجود کے افعال جو آپ کے جسم کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، کچھ ذرا اگر اس کے علاوہ ان پہ آپ استدی کریں اور سوچیں، کیا جو ہاتھ سے کام کرنے ہیں جتنے برے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، جتنے ہاتھ سے اچھے کام کرنے کے ہیں میں وہ سمجھتا ہوں، یہ آنکھ سے کام کرنے کے کچھ ہیں کام وہ سمجھتا ہوں، زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے جو کام میں کرتا ہوں یہ سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا ہوں؟ نہیں کرتے ہم لوگ، سوچئے، ہم نہیں سوچتے، ہم یعنی اٹھانے چلنے پھرنے ہمارا اتنے خود کو بہت فری سمجھتے ہیں ہم، ہماری یہ ایک عرض کر رہا ہوں ایک پاس یہ ہے۔ اچھا اب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ سے بول رہا ہوں، یہ تسبیح کس کی ہے؟ میری ہے۔ اب میری تسبیح ہے، سہیل بھائی نے آگے کہا کہ یہ تسبیح مجھے دے دو، تو میری مرضی اس کو دوں یا نہیں دوں، ٹھیک ہے۔
ہو سکتا ہے دوسرے کو برا لگے کہ تم نے کیوں سہیل کو دی تسبیح، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا بھی لگے. یہ تو تھی، عرض کر رہا ہوں کہ ایک مثال. دوسری مثال یہ کہ یہ تسبیح میری ہے ہی نہیں، یہ تسبیح ہے قیصر بھائی کے، اور انہوں نے مجھے اس دیا امانت کر کے کہ رکھیں آپ اس کو. میں نے رکھی، اور اب سہیل بھائی نے مجھے آگے کہا یہ تسبیح دو. تو میں کیا کہوں؟ میں اگر امین ہوں تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ ہاتھ میرے میں ہے، لیکن چیز میری نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس. اس نے اجازت نہیں دی تو میں آپ کو دوں. ٹھیک، بس یہ تقاضۂ امانت یہ ہے کہ جو مالک ہے اس مالک کے مرضی کے مطابق اس تسبیح کا مصرف کیا جائے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے ہمارا ایک پورا وجود ہے. اچھا، یہ پورا وجود اس کا کوئی صاحب و مالک ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ نظریہ آپ کے پاس آ جائے، اصل یہ نہیں آتا ہے، ہم کہنے کو نعروں کے حد تک تو باتیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے وجود میں آ کے چھا جائے کہ یہ وجود میرا نہیں ہے. کیا؟ یہ آنکھیں میری نہیں ہیں، یہ زبان میری نہیں ہے، یہ کان میرا نہیں ہے. توجہ یا نہیں؟ ٹھیک. یہ بازو میرے نہیں ہیں، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ ٹانگیں میری نہیں ہیں. اچھا، تو پھر کیا ہوگا جب میری نہیں ہیں؟ اچھا، تو پھر ان پہ عرض کر رہا ہوں کہ چیزیں جو آپ کی نہیں ہیں، ان پہ آ کر اگر کوئی تسلط کر لے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں دیکھ رہے میری طرف. اگر یہ میری چیزیں نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، اور ان پہ آ کر کوئی اور مسلط ہو جائے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے لیے؟ کوئی آیا اور میری ان چیزوں پہ مسلط ہو گیا، نتیجے میں اس تسلط کی وجہ سے مجھے ہاتھ بھی اس کے کہنے پہ اٹھانے پڑتے ہیں، مجھے قدم بھی اس کے کہنے پہ اٹھانے پڑتے ہیں. وہ مسلط ہو گیا مجھ پہ. جب اس کا تسلط مجھ پہ ہو گیا تو یہ سب کام مجھے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے تسلط کی وجہ سے کرنا چاہیے کہ ہو جاتے ہیں مجھ سے. اب اس جو تسلط مجھ پہ کر لیتا ہے، میری بات یہ توجہ دیجیے گا ذرا، دوسری توجہ نہیں دی. تو یہ جو مسلط مجھ پہ ہو گیا ہے، آیا یہ تسلط اس کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، یہاں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا کوئی جو آ کے مسلط ہو رہا ہے، اس کا تسلط کس انداز کا ہے؟ مجھے اگر یہ کہہ دے میری آنکھوں پہ کہ ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، تو یہ مجھ پہ تسلط ہوا. مجھے کان پہ آ کے تسلط دیا کہ یہ سنو یہ نہ سنو، تو یہ میرے کان پہ تسلط ہوا یا نہیں؟ مجھے کہا ہاتھ سے یہ کام کرو یا نہ کرو، یہ ہاتھ پہ میرے تسلط ہوا یا نہیں؟ ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، مجھے تسلط ہوا یا نہیں؟ ادھر بیٹھو ادھر نہ بیٹھو، یہ میرے پاس تسلط ہوا یا نہیں؟ مجھے اس کا اوبے کرنا ہے، اس کو ماننا ہے تسلط کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو مجھ پہ مسلط ہے، یہ ہے کون؟ پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی آ کے ان پہ مسلط ہو گیا ہے تو میں کوئی کا بھی نام آپ سے نہیں لیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں یہ کوئی کون ہے جو یہ آپ کے وجود پہ آ کے مسلط ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی کون ہے؟
کوئی بھی آ جاتا ہے، وہ آ کے مسلط ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں۔ اس کی مثال دینے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا زحمت دوں گا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مریض ہیں۔ مریض کیا ہوتا ہے؟ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری یہ ہوتی ہے کہ میرے جسم میں کوئی انبیلنسی یا فالٹ آ گیا ہے اور اس کو میں نہیں سمجھتا، وہ ڈاکٹر آ کے مجھے بتاتا ہے۔ مثلا آنکھ کی تکلیف ہے، مجھے پٹی باندھی، اس نے کہا کہ 2 دن تک اس پٹی کو نہیں کھولنا، تو اس نے مجھ پہ تسلط کیا یا نہیں؟ ٹھیک، اچھا یہ تسلط اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک، لیکن نہیں، مجھے گرفتار کر کے آ کے لے جائیں آنکھیں بند کر کے، ہاں ایسے مجھے ڈاکو آگے لے جائیں، آیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ یہ کیوں برا ہے بھائی؟ بات تو یہی آنکھیں بند کرنا ہے، وہ بھی آنکھیں بند کرنا ہے، اس نے بھی آنکھیں بند کی ہیں، اس نے کہا 2 دن آنکھیں بند کرو، اس نے بھی کہا 2 دن آنکھیں بند کرو۔ پتہ نہیں میری بات سن رہے ہیں یا نہیں؟ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ یہ میری بھلائی کا تقاضے کے مطابق ڈاکٹر بول رہا ہے، کیا؟ میرے نیچر کی طبیعت کی چاہ کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق، اور اس کی عرض کر رہا ہوں بھلائی کے لیے بول رہا ہے، توجہ یا نہیں؟ اور وہ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ میری آزادی سلب کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہوا نا۔ یہ میری طبیعت میں کچھ جو انبیلنسی ہے یا بیماری ہے یا مشکل ہے، اس کو حل کرنے کو جانتا ہے میری طبیعت کو، اور اس طبیعت کو میری جان کی بھلائی کے لیے بتا رہا ہے، اور وہ میری بھلائی کی ذریعے بتا نہیں رہا۔ بس معلوم ہوا کہ جو بھلائی کے لیے بتاتا ہے، عرض کر رہا ہوں ایک مسئلہ دوسرا بھی میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آج کے ہمارے دور میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اور شبہے ڈالنا ہمارے پاس ہوتا ہے، اور عموماً میں تنظیمی لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دستور تمہارا ہے نا؟ مثلا تنظیم تمہارا امامیہ ہو، تم لوگوں کی دستور کیا ہے؟ امامیہ آرگنائزیشن کا ایک دستور کتابچہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایک مزدور ہے، کام کرنا چاہتا ہے، ایک ہے کام چور مزدور۔ ایک مزدور کام کر رہا ہے آپ کے پاس، دوسرا بھی اس کے ساتھ آپ نے لگایا ہوا تھا، یہ تھا کام چور مزدور۔ وہ اتفاق سے دوسرا مزدور کو اس سے آپ پوچھو کہ وہ کہاں ہے، تو پتہ ہے کیسے جواب دے گا آپ کو؟ وہ سنتا ہے آپ کی بات، وہاں سے بھاگے گا، آپ کے پاس آئے گا کہ جی کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ دوسرا مثلا گل محمد کہاں گیا؟ پتہ نہیں، میں تو کام کر رہا تھا، وہ یوں گیا، پھر یوں یہ ایسی باتیں کر کے وہ کچھ پھر ادھر سگریٹ جلا لیا اور تھوڑی دیر آپ سے باتیں کر لی اور باتیں کی، اور پھر جا کے اتنی دیر وقت خراب کیا اور کام پہ لگا گیا۔ یہ ہے کام چور۔ لیکن جو کام کرنے والا ہے اس کو کام کے لیے بہانہ چاہیے، کام چور کو کام چوری کے لیے بہانہ چاہیے، توجہ یا نہیں؟ وہ گھڑتا ہے، مطلب گھڑتا ہے۔ اب اس سے آپ نے پوچھا وہ گل محمد کہاں گیا؟ وہ جو اب گل محمد تو نہیں کہا، ابھی دوسرا نام دے دیں۔ اب اس سے آپ نے پوچھا کہ مثلا وہ مزدور کہاں گیا؟ کام والا کہتا ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ کہ بولا وہ ادھر گیا ہے، پتہ نہیں کس کام پہ، مجھے نہیں، وہ اپنے کام میں لگا رہا، کام کو نہیں چھوڑتا۔ تو ایک ہے کام چور، ایک ہے کام والا۔ کام والے کو بہانہ چاہیے کام کرنے کے لیے، کام چور کو بہانہ چاہیے۔
ہمارے پاس عرض کر رہا ہوں ایسا ہے. ابھی میں یہ موضوع کے بعد جب چلے گا، لیکن ابھی کرنٹ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عرض کروں کہ چل پڑا ہے بہت یہ بس شبہ ڈالنا. ابھی ہاں منفی بہان ہے ایسے ہی. مثلا یہ تو آپ نے نعرہ سنا ہوگا، میرا جسم میری مرضی. یہ سنا آپ نے؟ وہ بہت اچھا نعرہ ہے، برا نعرہ بھی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی. مولا علی علیہ السلام میرے خیال میں ان کے پاس اس کو کسی نے کہا، مولا کو کہا کہ میں چاہتا ہوں گناہ کروں، ایسا طریقہ بتائے مجھے میں گناہ کروں، کوئی رکاوٹ نہ ہو. ہاں خوب عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کو اخرج من ولایت اللہ، ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، پھر وزن و معیشت پھر جو چاہو کرو. تو ایک جواب اس انداز سے دیا کہ میں چاہتا ہوں گناہ کروں، تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ تلاش کرو جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، فضل و معیشت. یہ باتوں کو آپ ذرا جمع کرتے جائیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہے ایسے. اب ہمارے پاس بہت سارے مذہبی لوگ ہیں، وہ توحید کو، یہ کون بج رہا ہے؟ کس کا ٹیلی فون ہے؟ بند کر دے، اس کو آف کر دے. توحید کو، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اب تو صلوات پڑھے ذرا. احکام توحیدی کو کہتے ہیں ڈکٹیٹری، احکام نبی کو کہتے ہیں ڈکٹیٹری. احکام حکم جو ہوتے امام کی طرح سے اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹری. احکام جو ولی فقیہ کی طرف سے آتے اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹری. کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ کے پاس شبہ آتے ہیں، یہ شبہات نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹری تو ہے ہی نہیں، ہم آزاد لوگ ہیں، اور یہ ڈکٹیٹری میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈکٹیٹری یہ نہیں کہ جمہور نہ ہو، یہی ہے نا، یا جمہوریت نہ ہو ڈکٹیٹری، یہی معنی کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں، غلط ہے. یہ نہیں ہے. ڈکٹیٹری کی معنی یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بولو، آپ عقل سے بولو، اپنی فطرت سے بولو، ضمیر سے بولو. جب میں بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر مجھ پہ حکم چلاتا ہے، نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے کہ صبح 1 گولی کھانا، دوپہر کو فلاں ٹائم پہ 1 گولی کھانا، شام کو 1 گولی کھانا. توجہ نہیں، اگر بیماری پہ ہے فرق کرتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز نہ کھانا اور اتنے گھنٹے سونا. یہ مجھ پہ جو پابندیاں مرتا ہے، اس کو ڈکٹیٹری کہیں گے آپ؟ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، اس لیے کہ جو میری بھلائی کے فطرت اور ضمیر کے تقاضے کے مطابق ہے، وہ وہاں گائیڈنس دے رہا ہے. جو وہ گائیڈنس اور رہبری اور لائن دے، اس کو ڈکٹیٹر ہم نہیں کہہ سکتے. توجہ نہیں. ڈکٹیٹر وہ ہے جو نہ سمجھ ہو، احمق ہو، اس کو آتا کچھ نہ ہو، اور اپنی مرضی کہ میں، جس کو آپ عام زبان میں انا تعبیر کرتے ہیں. جس راہ وڈیروں کے پاس جائیں، کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. لاجک نو، تمہارے ضمیر کے مطابق نو، تمہارے عقل کے مطابق نو. بیکاز کہ میں کہہ رہا ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں کہہ رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں بس، یہ ہے ڈکٹیٹری. توجہ یہ نہیں. اگر یہ احکام لاجیکلی ہوں، منطقی ہوں، فکر کے مطابق ہوں، ضمیر کے مطابق ہوں، تمہارے وجود کے کمال کا تقاضا ہو کہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی، یہ تو گائیڈنس ہے. آپ گائیڈنس کو ڈکٹیٹری کہیں گے؟ نہیں کہیں گے.
تو یہ لائن دینا ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے. تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ عرض کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ یہ محمد اور ڈکٹیٹری میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے شبہات عرض کرو ڈال کے اور اس لائن سے گھماتے ہیں ہم کو. ٹھیک ہے. پس میں نے آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی اور آپ کے ذہن میں میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہو کہ ڈاکٹر ہمیں جو احکام دیتا ہے، احکام حکم تو یہی ہے نا. ہاں یہی تدبیریں کرنا ہی حکم کرنا ہے نا، پابندیاں لگانا ہی تو حکم ہے نا. وہ پابند کرتا ہے کہ مجھے اتنے دن آنکھ نہیں کھولنا، مجھے کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانا، مجھے کہتا ہے کہ تم چارپائی پہ سونا، مجھے کہتا ہے زمین پہ نہیں سونا، مجھے کہتا ہے فلاں چیز نہیں کھانا. یہ اتنی پابندیاں، مجھے کہتا ہے گولی اس ٹائم پہ کھانا. یہ سب پابندیاں ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ پابندی کو کہہ کہ ڈکٹیٹر کہیں گے آپ؟ تو نہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات اور احکام کو آپ سمجھتے ہو لیکن امام کی باتوں کو آپ نہیں سمجھتے ہو، اور اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امامت ڈکٹیٹری ہے. یعنی بڑا افسوس ہے یار کہ توحید کو کہتے ہیں ڈکٹیٹری ہے. اللہ نے کہہ دیا بس کہہ دیا. بھائی کہہ دیا بس کہہ دیا، میں پھر اللہ کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھاؤ، اور ایک وڈیرے نے کہا یا کہا آپ نے کہا، کسی نے جو ڈاکٹر نہیں ہو اس نے کہا یہ گولی کھاؤ، اس کے کہنے میں اور اس کہنے میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا فرق ہے؟ وہ جانتا ہے میری ضرورت کو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم کر رہا ہے، اور یہ جانتا بھی نہیں ہے خواہ مجھے تو حکم چلا رہا ہے. توجہ نہیں. تو دونوں کو ایک جگہ ملا نا. عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی بے انصافی چیز ہے. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک ہمارے پاس یہ ماہ رمضان ہے، بعض حدیثوں میں ہے، لا تقولوا جاء رمضان وانقضى رمضان، حدیثوں میں ہے. کہتے کہ ایسے نہیں کہ رمضان آیا رمضان گیا. کیوں؟ بل کیا کہیں پھر؟ قولوا جاء شہر رمضان، یہ کہہ دو رمضان کا مہینہ آیا. شہر کو اضافت کر کے رمضان کی طرف پھر بولو، رمضان کا مہینہ آیا. وانقضى شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. یہ کہو کیوں؟ لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. توجہ نہیں. تو یہ بعض حدیثوں میں ہے. ابھی ایک نظریہ بعض علماء اس کو مانتے ہیں، بلکہ اکثر نہیں مانتے، بہت کم ہیں جو اس بات کو مانتے ہوں کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے رمضان. لیکن لغوی لحاظ سے رمز عرض کر رہا ہوں یا رمز، ایک ہوتا ہے رمز. رمز یہ آج کل کی جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک موسمی لحاظ سے سردیوں کے بعد کون سی موسم آتی ہے؟ ایک جاڑا ہے، جاڑے کے بعد کون سی موسم آتی ہے؟ بہار ہے. بہار پھر گرمی ہے، ہاں. پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ خزاں. وہ جو بھی ہے، خزاں میں جو بارش پڑتی ہے، توجہ یا نہیں؟ خزاں میں جو بارش پڑتی ہے، اب وہ خزاں سے پہلے یہ درخت، دنیا کی مخلوقات یہ مٹی سے بھری پڑی ہوتی ہے، اور یہ بارش آ کے ان پوروں کی صفائی کر دیتی ہے. اس بارش کو کہا جاتا ہے رمز. توجہ نہیں. تو یہ ماہ رمضان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان پہ مٹیاں آ جاتی ہے بہت ساری، اور پھر یہ ماہ رمضان ایک وہ بارش کی مانند انسان پہ برستا ہے، اس کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے. اس مناسبت سے اس کو
رمضان کہتے ہیں، توجہ یا نہیں؟ دوسری مناظر رمض، رمض سے رمضان بنا ہے۔ رمضان کہتے شدید ترین دھوپ جو جلانے والی ہو، اس کو کہتے ہیں رمض۔ یہ بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، وہ بھی سب ہے، ڈکشنری میں بھی ہے، حدیثیں بہت یہ ہے وہ ہے، عرض کرو، لیکن کوئی بھی قطعی بات نہیں ہے، احتمالی باتیں ہیں صاحب، یعنی ایک احتمال خیال کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پھر کیسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ آگ جلا جاتی ہے، آگ جلاتی ہے نا، وہ حدیث تو عام مجلسوں میں پڑھتے ہیں نا، ہاں، محبت علی جلاتی ہے، ہاں، جس طرح سے گناہوں کو اس طرح جیسے آگ لکڑی کو جلائے، تو یہ اس طرح سے یہ گرمی جو آتی ہے نا، یہ ماہ رمضان میں وہ اس طرح سے یہ جل کر کے تم لوگ پک کے نکلتے ہو، درست ہے، یہ گرمی میں پھر پک کے ایسے بن گئے ہو تم۔ پر یہ بننا اصل یہ ہے کہ اس پہ غور کرنا ہے۔ اس بننے کے لیے ایک آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ ابھی آج کل ہمارے پاس مروج ہو گیا ہے کہ نہ سندھی سمجھنا ہے، نہ اردو سمجھنا ہے، نہ پنجابی، نہ اپنی زبان سمجھنا ہے۔ انگلش کا لفظ بول دو تو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اردو بول دو وہ سمجھ میں نہیں آتا، سندھی بول دو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے لڑیں گے آپس میں کہ ہم سندھی، وہ مہاجر، وہ پٹھان، لیکن خود ہی رگڑا لگاتے ہیں اپنی زبان کو۔ ہے میرے پاس یہ ایک افسوسناک ہے، ہمارے پاس ایک ہے مسئلہ جڑا ہوا۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک جو آپ کو میں نے پہلی شروع میں دی، ذرا فکر کریں کہ یہ پورا وجود یہ کس کا ہے، یہ آنکھ کس کی ہے، یہ کان کس کا ہے، یہ ناک کس کی ہے، یہ زبان کس کی ہے، یہ منہ کس کا ہے، یہ دماغ کس کا ہے، یہ بازو کس کے ہے، یہ قدم کس کے ہے، ذرا بتائیں گے، ذرا نعرہ لگائیں گے آپ؟ نعرہ لگائیں گے؟ نعرے لگانے کے تو ہم استاد ہیں، لیکن حقیقت کو مان لیں پھر جا کے کام ہوتا ہے۔ ویسے نعرے لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تجربہ کر لیں کہ یہ وہ تو چور ہوتا ہے، وہ زیادہ زور چور چور کرتا ہے، ہاں، نعرے ویسے لگانے تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ حقائق کی طرف جائیں اور حقیقت کی طرف جائیں، تب جا کے کام ہوتا ہے، توجہ نہیں؟ آپ ایک حقیقت میں آپ اپنے ذہنی طریقے سے یہ تصور کر لو کہ یہ بازو میرے نہیں ہے، یہ منہ سے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی جگہ پہ مان لو کہ نہیں ہے، یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ دماغ میرا نہیں ہے، یہ آنکھ میری نہیں ہے، یہ کان میرا نہیں ہے، بلکہ خلاصہ یہ کر دوں کہ یہ پورا میرا وجود میرا نہیں ہے۔ ٹھیک، تھک گئے ہو؟ ختم کر دوں؟ یہ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ وجود جو ہے تمہارا، یہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر حقیقت قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ میرا ضمیر بھی یہی گواہی دے رہا ہے اور میرا وجود بھی یہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ اور آدمی ہیں، پھر وہ مخلوق کوئی اور چیز ہیں آپ۔ وہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بعض انبیاء، بعض اولیاء، یعنی صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی، اب ان درجوں کو بعد میں بیان کریں گے، لیکن اگر یہ حقیقت طریقے سے اب یہ سمجھ لیں، درست ہے کہ یہ کس کے قبضے میں ہے؟ کون ہے مالک؟ شاباش۔ اب جب عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، میرا بھروسہ فقط ڈاکٹر کو مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ دنیا اور ہے، ڈاکٹر کی دنیا نہیں ہے۔
ورنہ یہ ڈاکٹر کی دنیا نہیں ہے، فقط محض آپ کی ذہن تک پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ڈاکٹر کی دنیا، ڈاکٹر کی دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے. متوجہ؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ میرا وجود ہے، اس کے لیے احکام اور حکم کون بنا سکتا ہے؟ ہمارے پاس ہم توحید کا نام تو لیتے ہیں، لیکن توحید فقط محض گنتی تک ہم آتے ہیں. کیا 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 تا خدا ایک ہے، یہ بھائی یہیں تک ہوتے ہو نا، اور اس سے خدا سے کوئی رابطہ ہے؟ لیکن میں پھر یہ مثال دوں، میری بات تشنہ رہ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کل میں اس کی پھر تشریح کر لوں، کوئی بات نہیں ہے لیکن بات کہہ دوں. ہوتا یہ ہے کہ ہم گنتی کے لیے ایک کہتے ہیں، لیکن حقیقت مطلب ہے آج کے دور میں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی ہائی جیک کر کے لے جائے، اب ہائی جیک کر کے لے جا کے آپ کو کسی کمرے میں بند کر دے، تو سوئیں گے جاگیں گے؟ جاگ کے کیا کریں گے؟ کچھ کوشچن سوال آپ کے پاس آئیں گے. میں کہاں ہوں؟ آزاد کی بات ہے، کہاں ہوں؟ لانے والا میرا دوست ہے دشمن ہے؟ یہ مجھے بھلائی کے لایا ہے برائی کے لیے لایا ہے؟ یہ سوالات اٹھیں گے یا نہیں؟ تو اگر ان کو طے نہیں کرو گے تو مثلاً آپ نے غور کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو لانے والا، عرض کر رہا ہوں، میرا باپ ہے، تو اب کیا سمجھیں گے آپ؟ اب کہیں گے بابا مجھے لایا ہے، ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی قصور دیکھا ہو، مجھے باندھ کے لایا ہے، اس سے تو برائی کی کوئی توقع نہیں، اچھائی کے لیے ہی لے آیا ہے مجھے، تو میں مطمئن سو سکتا ہوں یا نہیں؟ لیکن مجھے معلوم ہے مجھے کوئی دشمن لے آیا ہے، تو پھر کیا اس سے جان چھڑاؤں گا یا نہیں؟ یا پھر بھی سو جاؤں گا؟ اب سمجھو آپ دنیا میں آ گئے ہو مینز ہائی جیک ہو گئے ہو. اب جو آپ کھول رہے ہو تو بولو کہاں ہو؟ بولو کون لے آیا ہے تمہیں؟ بولو کیوں لے آیا ہے مجھے؟ بھلائی کے لایا برائی کے لیے لایا ہے؟ سوچیں گے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس سوالات نہیں آتے، ہم فقط اللہ کو ایک مانتے ہیں، فقط کہتے ہیں انگلی اٹھا کے، وہ بھی اوپر آسمان والا، اوپر والا، اس کو نیچے میں حصہ ہی نہیں دیتے اپنے پاس، کہتے اوپر ہے، نیچے اس کا حصہ ہی نہیں ہے. تو وہی نہیں، ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں. تو برادر من، ہم توحید میں ایک ہے، جس کو آپ کی زبان میں بولوں، قانون گزاری. کیا بولیں گے؟ کوئی کیا لفظ ہے؟ قانون بنانا. یہ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون پابند بناتا ہے، اصول ہوتے ہیں نا، قانون اصول ہوتے ہیں، اصول کے ساتھ انسان کو پابند کرتے ہیں. توجہ یا نہیں؟ یعنی یہ قانون بننا، یہ آنکھ کے لیے کہ یہ آنکھ فلاں جگہ دیکھے گی، فلاں جگہ نہیں دیکھے گی، قانون بن گیا. یہ زبان یہ بولے گی، یہ نہیں بولے گی، قانون بن گیا. یہ پیٹ فلاں چیز اندر ڈراب جا سکتا ہے، دوسری چیز نہیں جا سکتی، قانون بن گیا. یہ کان یہ سنے گا، یہ نہیں سنے گا، نہیں. یہ دل کہاں لگے گا، کہاں نہیں لگے گا، قانون بن گیا. یہ قدم کہاں اٹھیں گے، کہاں نہیں اٹھیں گے، قانون بنے. قانون کے نام کیا ہے؟ یہ ہاتھ کہاں اٹھے گا، کیا نہیں اٹھے گا. توجہ یا نہیں؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں قانون بننا. درست ہے؟ اب یہ قانون کون بنائے؟ اب اگر آپ لوگ نہیں سنو گے تو میں چھوڑ دوں گا بات کو. قانون کون بنائے؟ کیا؟ مالک؟ مسلم مالک. اچھا، مالک ہے تمہارا نا؟
مالک کو مملوک اپنی ملکیت کی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، اور دوسرا مملوک بھی وہ ہو جو مخلوق ہو. توجہ یہ نہیں، ایک تو بچہ کوئی عام ہو، ایک بچہ جو تم نے جنا ہو. وہ جنا ہو تو بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن ایک عام چیز ہو لیکن ایک مخلوق بھی ہو اور مملوک بھی ہو. میری ملکیت میں ہے بکری تو پیار ہے، میری بکری ہے، لیکن میری مخلوق نہیں ہے. مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، مملوک ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، تو اس لحاظ سے تم کو پیار ہے. لیکن اگر مملوک بھی ہو اور مخلوق بھی ہو تو جو خالق کرنے والا ہے مالک بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، ڈبل ہو گیا. اور دوسرا اس کے بعد وہ مالک سمیع و بصیر بھی ہو. توجہ یا نہیں، وہ عالم بھی ہو، سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو. توجہ یا نہیں، تمہارا مالک ہو، تم سے پیار کرنے والا بھی ہو. ایک ڈاکٹر کے لیے تو آپ یس کر دیتے ہو، کہا کہ یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن وہ رب، وہ جو تمہارے تمام وجود کی بھلائیوں کو جانتا ہے، اس کو ہمارے پاس، اس پہ میں ختم کر دوں گا، اس پہ کہتے ہیں توحید تشریعی. کیا کہتے ہیں؟ یہ موٹا لفظ ہے، اس کو یاد کر لو کیونکہ آتا ہے. یہ موٹا لفظ ہے. تشریع کی معنی ہے قانون گزاری. یعنی آپ یہ طے کر لو، میرا مالک، میرا خالق میرے ہاتھ پہ حکم چلا سکتا ہے، میں کسی اور کے حکم پہ نہیں چل سکتا. کیا؟ اس کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں توحید تشریعی. ہم یہ نہیں سمجھتے خدا کو فقط گنتے ہیں ایک 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 ایک، ورنہ خدا کیا ہے؟ وہ خدا کو ایک حیثیت دے کے کہ بندے خدا تمہاری پوری قانون گزاری اس کے ہاتھ میں ہے. یہ عیب نہیں ہے کہ تم کو خالق تمہارا ہو خدا، مالک تمہارا ہو خدا، تمہارا بھلائی سب وہ جانے، اور تمہارے بعد قانون جا کے مثلا عمران زرداری نواز شریف جیسے بنائے. عیب نہیں ہے تم کو کہ تم ایسی ہستی کی مخلوق ہو جو تمہارا مالک بھی ہے، پھر وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ تمہارے بھلائیوں کو جانتا بھی ہے. آیا تم پر تسلط کا حق اس کے علاوہ کسی اور کو ہے؟ تو یہ قانون گزاری ایک قسم کا تسلط ہے. توجہ یا نہیں؟ بس یہ آپ اگر طے کر لیں کہ قانون گزاری اس کا کام ہے. کیا؟ اور اگر کہہ دو کہ میں موسٹ اوبیڈینٹ، انگریزی میں بولو تو اچھا لگتا ہے، نہیں اردو میں اچھا نہیں لگے گا، ہاں وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا آپ کو، لیکن موسٹ اوبیڈینٹ آپ کو کہے گا نعرہ حیدری، اس کو وہ اچھا لگے گا. فرمانبردار ہم کو نہیں کہو، اردو کا سندھی کا ایسا ہو جائے گا، فارسی کا جس طرح کے انگریزی کا لفظ ہم کو اچھا لگے گا نا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ موسٹ اوبیڈینٹ. توجہ یہ نہیں. اب میں نے آیت پڑھی ہے، میں معنی بعد میں کروں گا، لیکن اب فقط یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اب معنی آپ کرو. وہ ایمان والوں نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا. میں اتنا بولا اور آخر میں نے کہا تم ہوا میں اڑا دو تم لوگ باتیں نہیں. اب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے وجود کا وہ اس کو مالک سمجھتے ہو، اور وہ لوگ جو حق قانون گزاری اس کے پاس ہو، تم کسی اور کے تسلط میں نہیں ہو. اب ان سے باتیں ہیں. اب بولو، اب مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر ذہن بن جائے کہ وہ مالک ہے تو پھر تو مزہ آئے گا.
لیکن اگر کہ تو میں کیا مزہ نہیں ہے، مزہ خراب ہی میں ہے. توجہ نہیں، جتنے بھی میں کرتے ہیں اور انا میں پھنسے غرور کرتے ہیں وہ نہیں کہتے، میں کہتے ہیں. اگر وہ کہہ دے میں مائنس ہو جائے تو غرور ہی ختم ہو جائے. جب تکبر ختم ہو جائے گا تذلیل انسانیت بھی ختم ہو جائے گی. میرے ساتھ ہیں آپ؟ بس ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں تمہاری خبر لینی ہے. دعیتم الی ضیافت اللہ. یہ تمہارا دماغ میں پھنسا ہوا ہے، اس میں سے نکالو، وہ کرو، میں چھوڑو. کو قانون وہ ہے، چیز اس کی، مالک وہ، دستور وہ بنائے گا. اب تو کچھ اور دوسرا آدمی بن جاتا ہے. یہ نہیں بنتا ہے، ہماری باتوں میں رہ جاتا ہے، ہم لوگ بنتے نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں بہت زحمت دی، میرے خیال میں وقت بہت ہو گیا ہے. مولا توفیق دے، میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ لوگوں نے زحمت کی، تشریف لائے. میں بہت بول گیا، سننے والوں کو بھی زحمت ہوئے ہوگی، ان سے بھی معذرت، آپ دوستوں سے بھی معذرت، میں زیادہ بول گیا. اب زیادہ پھر اسی آیت سے ماہ رمضان کے بھلائیوں کے متعلق